حسنی دکھتی ہے مجھے. کشفا تھوڑی دیر کے لیے مجھے اس پہ فوکس کرنے دو. میں بہت ضروری کچھ تحقیق کر رہا ہوں اور الیاسف آپ سیکھ رہا ہوں. ابھی کسی چیز پہ فوکس نہ کریں کیونکہ ابھی ہم نے آپ کو یاد ہے بچوں کو لینے کے لیے جانا ہے اسکول اور پھر وہاں سے آپ نے ہم سے پرومس کیا تھا کہ آپ ہمیں لنچ پہ لے کے جائیں گے. ہاں بالکل بالکل, لیکن مجھے صرف کچھ منٹ دے دو, میں یہ تھوڑا سا کام اپنا ختم کر دوں اور پھر ہم چلتے ہیں, ٹھیک ہے؟ پر آپ کر کیا رہے ہیں؟ کاشفہ میں ڈاکٹرنس کے حوالے سے کچھ سیکھ رہا ہوں. ڈاکٹرز کے والے سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ارے ڈاکٹرز نہیں, ڈاکٹرنس جسے ہم اردو میں عقائد کہتے ہیں, عقیدے. کاشفہ جن باتوں کو ہم مسیحی ہوتے ہوئے جن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمارے مسیحی عقائد ہیں. الیاسف یہ اسٹڈی آپ اس لیے تو نہیں کر رہے کہ جو پچھلے ہفتے چرچ میں ہوا تھا کہ وہ جو پریچر آئے تھے وہ خود بھی کچھ چیزوں میں کلیئر نہیں تھے. آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ پریچر جو تھے لاسٹ ٹائم کئی عقائد انہوں نے بہت مؤثر طور پر بیان نہیں کیے تھے, اور اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کی تھوڑی سی اسٹڈی کروں, ان کے بارے میں سیکھوں. کیونکہ دیکھیں جب تک ہم اپنے مسیحی عقائد کو خود بہتر طور پر نہیں سمجھتے اور جانتے تو ہم کسی کو مسیحی بہتر تعلیم بھی نہیں دے سکتے. اور ایسے میں سمجھتی ہوں کہ آج بہت سارے لوگ چرچ میں ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لینا اور ان کے ساتھ تعلق کو قائم کر لینا کافی ہے, جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے مذہبی عقائد کو بہتر طور پہ جان کر سمجھ کر خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی بنیاد ہمارا ایمان ہے, اور ہم اپنے ایمان میں اسی وقت مضبوط ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے ان تمام عقائد کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا, ہمارے مسیحی عقائد کو ہمیں بہتر طور پر سمجھنا جاننا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری اور اہم ہے, خاص طور پر مسیحی ہوتے ہوئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے عقائد ہیں جیسے بپتسمہ ہو سکتا ہے, آخرت ہو سکتا ہے, ہمیشہ کی زندگی ہو سکتا ہے, یا نجات کی یقین دہانی ہو سکتا ہے. اگر ان کے بارے میں ہم بہتر طور پر نہ سمجھتے ہیں اور نہ جانتے ہیں تو کلیسیا میں پھوٹ بھی پڑ سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جن عقائد کے اوپر زیادہ بحث کی جاتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کے بارے میں اور زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے, جس میں بپتسمہ ہے, روزہ ہے اور دہیکی وغیرہ. بالکل, اور عقائد جو ہیں وہ کاشفہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو کہ کلیسیا میں ہی کسی عقیدے پر مختلف رائے رکھتے ہیں, مطلب ایک ہی کلیسیا کے لوگ جو ہیں, اور دوسری قسم یہ اس طرح ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسیحی عقائد کچھ ایسے ہیں جو بڑے خاص ہیں جو مسیحیت کو دوسرے مذاہب سے الگ کرتے ہیں, جس میں میں سمجھتی ہوں کہ تسلیس ہے, کلام مقدس کی سچائی ہے, اور خداوند یسوع مسیح نجات کا واحد وسیلہ ہے وغیرہ شامل ہیں. ہاں, اور یہ بڑے بنیادی عقائد ہیں جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا, جس میں تسلیس کا آپ نے ذکر کیا ہے, خداوند یسوع مسیح کو واحد وسیلہ جاننا جو ہے یہ اس کا ذکر کیا ہے, خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا جو ہے جب ہم تسلیم کرتے ہیں یہ بھی ہمارا خاص عقیدہ ہے. اور اگر ہم ان عقائد کو مسیحی ہوتے ہوئے تسلیم نہیں کرتے اور مانتے نہیں ہیں تو ہم حقیقی مسیح میں نہیں کہلا سکتے. الیاسف میں سمجھتی ہوں کہ کچھ دیر کے لیے ہمیں کچھ ٹائم نکالنا چاہیے اور ان پاسٹر سے جا کے دوبارہ ملنا چاہیے. جی بالکل ملا جا سکتا ہے. میرے خیال میں کہ انہوں نے, مجھے یاد ہے, اپنا گھر بنوا رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم ان کے گھر کی مثال کو استعمال کریں. ہم اس طرح بتا سکتے ہیں کہ بھائی جس طرح ہم اپنے گھر کو بنوا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر کی بنیاد جو ہے وہ اچھی قائم ہو, اور جب گھر کی بنیاد اچھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمارت بھی اچھی اور مضبوط کھڑی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جب ہم مسیحی ہوتے ہوئے اپنے عقائد کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, ان پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم بہتر مسیحی اور مؤثر مسیحی زندگی کو بھی گزار سکتے ہیں. الیاسف آپ نے یہ گھر کی کہانی بڑی اچھی مجھے یاد دلا دی. کلام مقدس میں بھی ایک کہانی اسی حوالے سے ہمیں ملتی ہے جو کہ متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 24ویں آیت سے لے کے 27ویں آیت تک ہے, اور میں یہ کہانی آپ کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہوں گی. آپ کو یاد ہوگا جس میں ایک عقل مند انسان نے اپنا گھر جو تھا وہ چٹان پر بنایا تھا. یہ آپ نے 7واں باب کہا ہے؟ جی ہاں, 7ویں باب کی 24ویں آیت سے لے کے 27ویں آیت تک. ٹھیک ہے. بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا, اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی, لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. اور جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا, اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. بڑے واضح طور پر خدا کا کلام ہمیں یہاں بیان کرتا ہے کہ جب تک ہماری عمارت جو ہے اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تب تک بہتر عمارت بھی نہیں کھڑی ہو سکتی. کاشفہ دیکھیں, ہمارے عقائد کی جو بنیاد ہے وہ خدا اور اس کا کلام ہے, اور یہ ہم
ان عقائد میں اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتے یا ایمان میں اس وقت تک نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ ہم خداوند کے ساتھ وقت نہ گزاریں، خداوند کے کلام کو بہتر طور پر اس کا مطالعہ نہ کریں، اسے لگاتار پڑھیں نہ. اور جیسے جیسے ہم خداوند کے کلام کی گہرائی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، خداوند کے کلام کو سیکھنا شروع کرتے ہیں، خداوند کی ذات کو جاننا شروع کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور الیاسف یہاں پر ایک اور بات بھی میں بتاتی چلوں کہ ہمیں اپنی ثقافت کو جو ہے یا جو ہمارا جو کلچر ہے اسے کبھی بھی اپنے ہمیں جو مذہبی عقائد ہیں ان کے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے. اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گی کہ ہمارے بہت سارے مسیحی بہن بھائی ایسے ہیں جو غیر مسیحیوں کے ساتھ قربانی کے گوشت کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کلچرلی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں واضح طور پر وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کلام میں اس بات کے لیے منع کیا گیا. آپ نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ دیکھیں ہم کئی دفعہ خداوند کے کلام کو اپنے کلچر کے ساتھ مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی مثال میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ کئی نوجوان آج کل پی کیپ پہن کے چرچ میں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ خداوند کا کلام ہمیں واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ مردوں کو اپنے سر کو نہیں ڈھانکنا، اور یہ پی کیپ پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، خداوند کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ سب جاننے کے لیے الیاسف میں سمجھتی ہوں کہ کلام مقدس کو پڑھنا اور سیکھنا بے حد ضروری ہے. اور چاہے کچھ عقائد ایسے ہیں جو کہ کئی دفعہ تھوڑے کنفیوزنگ لگتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں سیکھنا چھوڑ دیں. بے شک، بالکل. اگر کوئی کنفیوزنگ لگتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ کچھ عقائد جو ہیں وہ آپ کو بہتر طور پر نہیں سمجھ آ رہے، تو آپ خداوند کے کلام سے رہنمائی لیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح خدا نے ہمیں بخش دیا ہے، روح القدس کی قوت خدا نے ہمیں بخش دی ہے کہ ہم خدا کی روح کی قوت میں رہ کر ان عقائد کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. میں اس کے لیے ایک حوالہ آپ کو دینا چاہوں گا. یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں آپ کے سامنے یہاں پڑھتا ہوں. یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ یہ ساری باتیں ہمیں یاد دلائے گا، یہ ساری باتیں ہمیں سکھانے میں مدد کرے گا. تو الیاسف کیوں نہ جو باتیں آج ہم نے کی ہیں اس کا اعادہ کر لیں اور پھر کھانے پر چلتے ہیں. بالکل. ہر شخص کوئی نہ کوئی ایمان رکھتا ہے. مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم بائبل مقدس کے کہنے کے مطابق ایمان رکھیں. عقائد کا مطالعہ کرنا خشک مذہب کے مطالعے کی طرح نہیں ہے، یہ تو خدا کو حقیقتاً جاننا ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اہم عقائد کو لازماً ماننا چاہیے تاکہ سچی مسیح کلیسیا بنے. کچھ کم اہم عقائد ایسے ہیں جہاں ایماندار غیر متفق ہوتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جھگڑا اور تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. مسیحیوں کو عقیدوں کے متعلق بحث میں لازماً فروتن اور کشادہ دل ہونا چاہیے. اگر ہم خود خداوند کو نہیں جانتے تو یہ ناممکن ہے کہ ہم قوموں کو خداوند سے متعارف کرا سکیں. عقائد کے مطالعے سے ہم خداوند یسوع مسیح کو حقیقتاً جان سکتے ہیں اور بطور کلیسیا کام کر سکتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ عقائد کا مطالعہ پیچیدہ اور متضاد ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مطالعہ نہ کریں. ہمیں اپنے حقیقی ایمان کے اعتراف پر قائم رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی ثقافت کا منفی اثر قبول نہ کریں. ارے الیاسف اب سارا کچھ چھوڑیں، بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، ہمیں لینا ہے.